نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آج کا دور ترقی یافتہ کہلاتا ہے۔ ہر گوشے زندگی میں نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ جدید اکتشافات کے سامنے عقل و خرد محو حیرت ہے۔ آج دنیا کی دوری ختم ہو چکی ہے۔ ذرائع ابلاغ اور وسائل نقل و حمل نے ترقی کر کے سالوں اور مہینوں کے کام دنوں، گھنٹوں اور منٹوں میں ممکن کر دیے ہیں۔ پہلے کے بالمقابل آج مال و دولت کی بھی کمی نہیں رہی۔ حقیقت میں آج زمین سونا اگل رہی ہے۔ سمندروں نے اپنی تہوں سے ہیرے، موتی اور جواہر پارے سواحل انسانی پر لا کر رکھ دیے ہیں۔ سارے اسباب و وسائل کے باوجود آج لوگوں کو سکون و طمانینت حاصل نہیں۔ ایک دائمی بے اطمینانی ہے جو سب پر مسلط ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے۔ آئے دن فسادات اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ فتنوں کا نہ تھمنے والا سیلاب امٹتا چلا جا رہا ہے اور امٹا چلا آ رہا ہے۔ جس طرف دیکھیے اختلاف ہی اختلاف ہے۔ بین الاقوامی اختلاف، فرقہ واری اختلاف، سیاسی پارٹیوں کے اختلاف، خاندان کے اختلاف، گھر اور افراد کے اختلاف اور نہ جانے کون کون سے اختلافات ہر سو رونما ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف منحرف نظر آ رہا ہے۔ خود غرضی عام ہو رہی ہے۔ اخلاق و پاکدامی کا فقدان ہے۔ شرافت و امانت ناپید ہو رہی ہے۔ امن و آشتی اور سکون و عافیت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کون سی ایسی برائی ہے جس کا تصور کیا جائے اور وہ معاشرے میں موجود نہیں؟ زنا اور شراب نوشی عام ہے۔ سود اور سودی کاروبار ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ جوا اور سٹہ بازی کی نئی نئی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ دختر کشی بلکہ نسل کشی ایک فیشن بن گئی ہے۔ آج کے اس دور کو کون سا دور کہیں گے؟ فتنوں کا دور، گناہوں کا دور، بے حیائی اور بے لگامی کا دور، خود سری اور خود غرضی کا دور، شیطانی دور، یاجوجی یا موجوجی دور۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عصر حاضر کو کیا نام دیا جائے۔ دور حاضر دور جاہلیت کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے، بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ ان جملہ خرابیوں کو دور کرنے اور ان پر قابو یافتہ ہونے کے سارے عالم میں کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ نئی نئی تجاویز روبامل آ کر فیل ہو رہی ہیں، تعمیر کی بجائے تخریب کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ ان جملہ خرافات، بے اطمینانی اور بے چینی پر قابو پانے کے لیے محض انسانی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اور انسانی تدبیریں پورے طور پر کامیاب ہی کب ہوتی ہیں۔ آج ضرورت ان تدبیروں کی ہے اور نسخہ کیمیا کی جو نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ خالق کائنات کا عطا کردہ نسخہ تھا، جس نے گٹا ٹوپ طریقوں میں پھنسی ہوئی انسانیت کو روشن شاہراہ پر لا کھڑا کر دیا، جس نے بدترین خلائق کو بہترین خلائق بنا دیا، جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ عصر حاضر کے مذہبی اختلافات میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی، عالمی پیمانے پر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی ضرورت آج سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کوئی ایسا اقتدار نہیں جس کو سب لوگ تسلیم کریں، جس کی سب لوگ اطاعت کریں۔ کسی متفقہ اقتدار کا نہ ہونا آج کی سب سے بڑی کمی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ مختلف قسم کے معاہدے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کے حل کے لیے اگر یہ سوچا جائے کہ کسی ایک انسان کی حاکمیت پر سارے لوگ متفق ہو جائیں، ہر ایک اس کی اتباع کرے، تو ایسا فطری طور پر ناممکن ہے۔ اس لیے کہ آج ہر قوم دوسری قوم کی مخالف ہے، تو جس انسان کا بھی انتخاب ہوگا وہ کسی ایک قوم کا فرد ہوگا۔
اس ایک پر اگر اتفاق سے اپنی قوم متفق ہو گئی تو دوسری اقوام کو متفق کرنا آسان نہیں۔ پھر یہ کہ انسانی نفسیات، اغراض، ذاتی خواہشات سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر اتفاق کر لینے کی پوری دنیا کوشش بھی کرے تو وہ آدمی وقت کا فرعون، دور حاضر کا بش ثابت ہوگا۔ وہ سارے فوائد اپنے لیے، اپنے خاندان، اپنے فرقے، اپنے قوم کے لیے سمیٹ لے گا، دوسرے لوگ محروم اور منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اس طرح انصاف کی جگہ ظلم اور مساوات کی جگہ بے اعتدالیوں کی حکومت ہوگی۔ کسی آدمی کا علم اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کی ضروریات معلوم کر سکے، اصلاح فلاح کی صورتوں سے واقف ہو، ہر ایک کی فطرت کو جانتا ہو۔ اس لیے وسیع ترین علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا اور پوری انسانی آبادی کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کر دے گا۔ اس لیے کسی انسان پر پوری نوع انسانیت کا متفق ہونا ناممکن اور لا حاصل ہے۔ اس اختلاف کے ختم کرنے کی ایک دوسری شکل بھی ممکن نہیں کہ ساری انسانیت مل کر کسی ایک ادارے کی حاکمیت کو تسلیم کر لے، اس کے ہر حکم کو من وعن مان لے۔ کوئی ادارہ سارے انسانوں کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایسا متفقہ قانون بنا سکتا ہے جس میں ہر ایک کی فطری ضرورتوں کا پورا لحاظ اور قانون ایسا عزیز، بلکہ ہر دل عزیز ہو کہ سارے لوگ اس کو دل و جان سے ماننے لگیں۔ بالآخر یہ اختلاف و انتشار ختم نہیں ہوگا، بلکہ لازمی طور پر اس ادارے میں جس قوم کی نمائندگی زیادہ ہوگی، ادارہ اس کے لیے بازیچہ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ وہ اس کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرنے میں مشغول و مصروف رہیں گے۔ دنیا میں جتنے ادارے عالمی پیمانے پر قائم ہوئے، ان سب کا حال یہی ہوا۔ آج اس کی واضح مثال عالمی تنظیم اقوام متحدہ ہے۔ لہذا آج اختلاف حل کرنے کے لیے وہی کرنا ناگزیر ہے جو اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ آپ نے اختلاف انتشار سے تباہ دنیا کو متحد کر کے عملی مثال پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو بتا دیا کہ اے انسانوں، کسی انسان یا کسی ادارے کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک ایسی ذات کی حاکمیت کو تسلیم کر لو جس نے سارے انسانوں اور اداروں کو جنم دیا ہے۔ جو خالق ارض و سماوات اور خالق الحب والنوا ہے، اسی نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ان کا پالن نہار ہے، وہی سب کی زندگیوں اور موت کا مالک ہے۔ وہ ہر ایک کی فطری ضرورتوں سے واقف ہے، ہر ایک کو رزق وہی پہنچاتا ہے، اسی کی دنیا، اسی کا عقبہ ہے، وہی نظام عالم کا نگران اور مدبر و منتظم ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، وہی کائنات کا حقیقی فرما روا ہے، اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے میں بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت توحید کو جوک در جوک افراد انسانی نے قبول کیا۔ مذہبی اختلافات کے ختم کرنے کا یہ سب سے بڑا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کے موجودہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو توحید پر متحد ہو جانے کی دعوت دی اور بحکم خداوندی ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یعنی اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف ہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم اور برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانی کے درمیان مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ آج سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے انسانیت کو یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اے بنی آدم، دہریت اور خدا کے انکار کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ۔ سارے انسان مل کر بس اسی کی رسی کو تھام لو، اسی میں امن و سکون اور طمانینت قلبی ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کو تسلیم کر کے قلوب کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو باہم متفق ہو کر پکڑے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔
توحید کی رسی ہی ایک ایسی رسی ہے جسے عرب کی آپس کی دشمنی اور رسا کشی کو ختم کر کے سب کے دلوں کو جوڑ دیا اور سارے لوگ بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ سب کے سب جہنم رسید ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، چنانچہ تم لوگ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، حالانکہ تم لوگ جہنم کے گڑھ کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہاری جان بچا لی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ اس اللہ نے ایک قانونی کتاب نازل فرمائی ہے جس قانون میں ہر ایک کی مصلحت کی رعایت ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے میں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد دونوں زندگیوں میں سکون راحت ہے۔ چنانچہ اطراف عالم سے جوک در جوک انسانوں کی بھیڑ نے اس قانون کو تسلیم کیا۔ جب وہ قانون روبہ عمل لایا گیا تو دنیا کو اضطراب سے راحت ملی۔ بے کل مریضوں کو جس نسخے سے 100% فائدہ ہو سکتا تھا وہ نسخہ مل گیا۔ اس قانون میں گزشتہ نازل کردہ قوانین کی رعایت رکھی گئی تھی، جس طرح ڈاکٹر کے بنائے ہوئے بعد کے نسخے میں گزشتہ نسخوں کی دواؤں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، بعد کے نسخوں سے گزشتہ نسخہ منسوخ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ آخری نسخہ قانون ہے، اور جس طرح ہر کتاب کے ساتھ ایک سمجھانے اور تشریح کرنے والا بھیجا جاتا رہا ہے، میں بھی اس آخری کتاب کی تشریح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کتاب اور میری تفسیر میں دنیا کے لیے راحت ہے، اسی کے ذریعے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، جس سے دنیا نے سکون کا سانس لیا، مذہبی اختلافات بڑی حد تک ختم ہوئے، دنیا نے اس قانون کو نافذ کر کے آزمایا۔ آج بھی اسی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا پیاسی ہے، دعوت توحید کی، دعوت رسالت کی اور دعوت ایمان کی۔ کیا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم طرز دعوت کو اپنانے والا، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے اور پھر سے انسانوں میں ایک باپ کے بیٹے اور ایک خدا کے پجاری ہونے کی سمجھ پیدا ہو قومی نسلی اختلافات میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رہنمائی پہلے کی طرح آج بھی لوگ قومی تخافر اور نسلی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ کالے گوروں کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، ملکی اور غیر ملکی امتیاز، ان تمام اختلافات و امتیازات کی وجہ سے جو پریشانی پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ آج ہے۔ پہلے تو دنیا کی قومیں الگ تھیں، لیکن آج دوری نزدیکی میں بدل گئی، پوری دنیا ایک خاندان اور گھر کی طرح ہو گئی ہے۔ اس لیے آج بھی ان امتیازات کو مٹا کر ہی سکون کا سانس لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح تفاخر اور امتیاز سے پیدا ہونے والے نقصانات سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جڑ سے ختم کرنے کا اعلان فرما دیا اور انسانوں کو سبق دیا کہ دیکھو تم سب ایک خالق کی مخلوق ہو، ایک اللہ کے پجاری ہو، اس لیے اختلافات و امتیازات کو ختم کرو اور یاد کرو کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور تمہارے باپ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مٹی میں تواضع، انکساری اور فروتنی ہوتی ہے۔ تم سب بھائی بھائی بن کر رہو، کالے گوروں میں سے کسی کو بھی فضیلت نہیں۔ عربی اور غیر عربی ہونا ہی کوئی امتیاز تفوق کی بات نہیں۔ ہاں، تفوق اور برتری تقوی کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار، متقی اور محتاط ہے۔ سورہ حجرات۔ غور کیجئے کہ جس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی وہ چھوٹی سی تعداد میں ہونے کے باوجود درجنوں قبیلوں پر منقسم تھا۔ پھر ہر قبیلے کے مختلف ٹکڑے تھے اور ہر ایک کے مختلف خاندان اور کنبے تھے، ہر ایک اپنا ایک امتیاز رکھتا تھا، سب آپس میں دست و گریباں تھے۔ ان کے اندر سے امتیاز، تفاخر اور تفوق برتنے کے سارے جرائم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ وہ سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے، جہاں گئے وہاں اسی تعلیم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو عام کیا۔ اس طرح ایک عالمگیر برادری اور ہمگیر اخوت وجود میں آ گئی۔ ہر فرد ایک دوسرے سے اس طرح جڑا محسوس کرتا تھا جس طرح جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی تعلیم کو عام کرنے سے یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کا اختلاف اور تصادم یقینی طور پر ختم ہو سکتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے عصر حاضر میں رہنمائی رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم رسالت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوری دنیا کے لیے چراغ راہ دین بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سنت کو سامنے رکھ کر دنیا راہ یاب ہو سکتی ہے۔ ہر طرح کے مسائل کا حل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی اتباع میں مضمر ہے۔ جملہ خرافات مصائب سے نجات کا نسخہ کیمیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ہی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم اکثریت والے ملک میں رہ رہا ہے تو اس کو دعوت تبلیغ کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے، آئلی قوانین اور پرسنل لا پر وہ کس طرح عمل کرے، اپنے نزاعی معاملے کس طرح حل کرے، غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکی زندگی میں ملے گا۔ اسی میں یہ درس بھی موجود ہے کہ اگر آج کوئی شخص ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں سارے جتن کے بعد بھی اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا، تو وطن کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے وطن اور گھر بار سب کو خیر آباد کہہ دے اور اپنی سکت اور کوشش کے مطابق دنیا کی ایسی جگہ کو وطن بنائے جہاں اسلام پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہو۔ احکام اسلام کے نفاذ میں کوئی شے مانے نہ ہو۔ آج ہجرت پر عمل کرنا پیچیدہ ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار نے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی وجہ سے اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ میں ستانا شروع کیا اور ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائیں، جان کے درپے ہو گئے، تو ایسی صورت میں دین کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اس کے بعد مدینہ کی، اخیر میں اپنے رفیق غار صدیق غمگسار کے ساتھ بے نفس نفیس ہجرت کی۔ دین ایمان کی حفاظت کے لیے مال و دولت، عزیز و اقارب، گھر بار، ہر ایک کو قربان کر دیا۔ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ عمل ان کے لیے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ جانے کے بعد وہاں بسنے والے قبائل اوس خزرج اور یہود و نصارہ سے معاہدات کیے، آپسی تعاون، تناصر، رواداری کے دستاویزات مرتب کیے، پھر اپنی تاریخ دعوت تبلیغ کو تیز تر کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ پھر کیا تھا، چند برسوں میں سارا عرب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو گیا۔ ہر جگہ امن و امان پھیل گیا۔ وہ جنگجو قومیں جن کا کام ہی قتل و غارت گری تھا، جنگ سے کبھی تنگ نہ آئی تھیں، آپسی چپخلش کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ رکھتی تھیں، سب شیر و شکر کی طرح مل گئیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ رسول مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے آج بھی یہی سبق ملتا ہے۔ غیر مسلم سے معاہدات کرنا درست اور جائز ہے۔ دعوت تبلیغ کے لیے سب سے پہلے ماحول سازگار کرنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ احکام الہی کے نفاذ کی کوشش میں لگے رہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح مخالف ماحول موافق ہو سکتا ہے۔ آج کا دور اشاعت اسلام کے لیے نہایت موزوں دور ہے۔ عام لوگوں میں معقولیت پسندی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگر آج اسلام کا صحیح تعارف کرایا جائے، اس کے لیے سارے جائز وسائل استعمال کیے جائیں، تو پھر یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آج دنیا بے راروی، ظلم و ستم، بے کیفی، بے اطمینانی سے عاجز آ چکی ہے۔ اس کو تلاش ہے کسی صحیح منزل کی، امن و آشتی کی، اطمینان اور سکون کی۔ اسلام میں یہ سب کچھ موجود ہے، صرف ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے اپنانے کی، رسول مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم سیرت کی اتباع کی۔ مکمل احکام اسلام کا نفاذ عہد حاضر کی ناگزیر ضرورت ہے۔ روز بروز فسادات ہو رہے ہیں۔ قتل ایک آسان کام، غارت گری اور لوٹ کسوٹ دولت کمانے کا ذریعہ ہو گیا ہے۔ زنا اور شراب نوشی عام ہے۔ ایک دوسرے پر تہمت لگانا کوئی اہم بات نہیں۔ رشوت اور سود خوری دنیا کی ضرورت میں داخل ہو گئی ہے۔ آئے دن اغوا کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی سرکشیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سب کا علاج اسلامی احکام کا نفاذ ہے۔ ضرورت ہے کہ آج قتل کرنے والے پر قصاص اور دیت کے احکام جاری ہوں، تبھی قتل کے انگنت وارداتوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج زنا کی نفاذ سے زنا جیسی گندی اور فحش کرتوت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج سرقہ کے نفاذ سے چوری کے واقعات پر قابو یافتہ پایا جا سکتا ہے۔ آج اگر حد قذف نافذ ہو تبھی تہمت لگانے والوں کی زبان پر تالا لگ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ماحول پیدا کرنے کے لیے
روئے زمین پر حدود و قصاص اور تعزیرات اسلامی کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ آج عملاً دنیا اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر قاتل کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں قتل کرنے کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا تو یقیناً قتل سے پہلے وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، ہاتھ کانپنے لگیں گے، دل لرزنے لگے گا، اور قاتل اپنی جان بچانے کے لیے ایسے قتل کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ اس طرح اس آدمی کی بھی زندگی بچ جائے گی جس کے قتل کا ارادہ قاتل نے کیا تھا، اور روئے زمین پر انسان اور انسانیت کی قدر بڑھ جائے گی، زندگی کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے اہل خرد، قصاص کے احکام کے نفاذ میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم لوگ اختیار اور پرہیز کرنے لگو۔ اگر چور کو معلوم ہو کہ چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو چوری کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ جائیں گے، وہ چوری سے باز آ جائے گا۔ اس طرح چوری سے روئی زمین پاک ہوگی، لوگوں کو جان کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کا ایک ماحول بن جائے گا۔ زانی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زنا کی سزا میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے یا پتھروں سے چور چور کر ہلاک کر دیا جائے گا تو ہرگز زنا کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس طرح روئی زمین پر عفت و پاک دامنی کا دور دورہ ہوگا۔ غالب یہ ہے کہ آج کی دنیا کو سکون انہی قوانین کے نفاذ کے بعد مل سکتا ہے جن قوانین کو نافذ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئی زمین پر امن و امان پھیلایا تھا اور پریشان ماحول کو سکون فراہم کیا تھا۔ دوسرے قوانین میں وہ جامعیت اور گرفت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے قوانین میں ہے۔ قوانین تیار کرنے کے لیے عقول انسانی کافی نہیں ہے، وہ آج کوئی قانون بناتے ہیں، دوسرے دن اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، رد و بدل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر امن و امان اور سکون و عافیت پھیلانے والے قوانین خود وضع کیے، کسی انسان حتیٰ کہ کسی نبی کے بھی سپرد نہیں کیا۔ حقوق کے معاملہ میں عام طور سے بے اعتدالی ہو سکتی تھی، بلکہ ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق، میراث میں ورثاء کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ کو خود سے بیان فرما دیا تاکہ بالاتفاق نوع انسانی ان قوانین کو تسلیم کر لے اور روئے زمین پر تلفیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے ان قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ فرمایا اور دنیا نے صدیوں تجربہ کیا اور آج بھی کر رہی ہے۔ حقیقت میں نظام عالم پر کنٹرول اللہ کے قوانین کے نفاذ سے ہی ممکن ہے، ان کے بغیر یہ دنیا راہ سکون کا مسکن نہیں بن سکتی۔ امن و آشتی کا ضامن صرف اور صرف اسلام ہے۔ حقیقت میں آج پوری انسانیت اپنی زبان حال سے اسی دور کو پکار رہی ہے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سارے قوانین کو روح بعمل لا کر ایک معطر معمر ماحول تیار کیا تھا اور انسانیت کو اس کی صحیح منزل پر پہنچایا تھا۔ عصر حاضر میں اخلاق نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم عام کرنے کی ضرورت موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ اخلاقیات کا فقدان ہے۔ جھوٹ، چوری، وعدہ خلافی، بغض، کینہ، فخر و غرور، ریا، غداری، بدگوئی، فوشگوئی، بدگمانی، حرص، حسد، چغلی، غرض یہ ہے کہ ساری اخلاقی برائیاں عام انسانوں اور مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ خواص میں بھی اخلاقیات کا انحطاط آ گیا ہے۔ اس انحطاط و تنزل کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہر بری خصلت کی برائی معقول انداز میں بیان کی جائے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے نصوص واضح کیے جائیں تاکہ معقولیت پسند طبقہ شریعت سے قریب ہو، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق فاضلہ کو بھی بیان کیا جائے اور ان کے اختیار کرنے کی تلقین کی جائے۔ ایک دیندار مسلمان کو اپنے اخلاق کردار میں کیسا ہونا چاہیے؟ درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے اور ان کے اندر اخلاص، تقوی، شرم و حیا، صبر و شکر کی صفات تھیں۔ وہ دیانت دار تھے، امانت دار تھے، سخاوت شرافت کے خوبور تھے، ان کے اندر احسار قربانی تھی، عفت پاک دامنی تھی اور تواضع انکساری کے اعلیٰ صفات پائی جاتی تھیں۔ وہ خوش کلام، خوش الحان، خوش دل اور رحم و کرم کے پیکر تھے۔ وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے، ان کے معاملات کی صفائی سے لوگ متاثر تھے۔ یہ ساری چیزیں آیات احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں تو بڑا مؤثر رہے گا۔ اپنوں کی اصلاح تو ہوگی، غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سچ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو اگر عام کیا جائے تو ضرور بے ضرور ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور خیر القرون کے معاشرے کے مماثل ہوگا، جن میں ساری
خوبیاں موجود تھیں، یہ خوبیاں آج تاریخ کے صفحات کی زینت بنی ہوئی ہیں جو کبھی زندگی میں موجود تھیں۔ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے بلند بالا اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج اسلام اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات سمجھنے کے لیے کتب خانوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات زندگیوں میں رچ بس جائیں تو بات ہی دوسری ہو جائے۔ عصر حاضر کی جملہ خرابی کو دور کرنے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یہ دور پی ایچ ڈی اور تخصصات کا دور کہلاتا ہے۔ اور کسی تحقیق کے طالب علم کو آج کے دور کی ظاہری اور باطنی خرابیوں کو شمار کرنے کا موضوع دے دیا جائے، بلکہ ایک نہیں متعدد طالب علموں کو اس موضوع پر لگا دیا جائے، تب بھی ساری خرابیاں بیان نہیں ہو سکیں گی۔ ان ساری خرابیوں کی وجہ اسلام اور تعلیم اسلام کا عام نہ ہونا ہے اور تعلیم اسلام سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل بعثت کا مقصد دنیا کو اعتدال پر لانا تھا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نمبر 1 پوری زندگی دعوت اصلاح تبلیغ میں صرف کر ڈالی۔ نمبر 2 تربیت کے ذریعے ایسے افراد پیدا کیے جن میں ایمان کامل تھا، آخرت کا استحضار تھا، وہ ذکر الہی کا اہتمام کرتے، راتوں میں تہجد گزار اور دنوں میں مجاہد برسر پیکار ہوتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ نمبر 3 غیروں کی اصلاح سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ نمبر 4 اللہ رب العزت کے سارے احکام سے لوگوں کو واقف کرایا۔ نمبر 5 اللہ کے سارے احکام کو زمین پر نافذ کرنے کی کوشش تدبیریں کی۔ نمبر 6 ہر ایک کے حقوق کو واضح فرمایا، خصوصاً کمزور طبقات مثلا عورتوں، بچوں، غلاموں، خادموں اور جانوروں کے حقوق کو متعین فرما کر ان کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ نمبر 7 معاشرہ میں پیدا ہونے والی خرابیوں پر گرفت کرنے اور ایک دوسرے کو احکام الہی کی تعمیر کی تلقین کا مزاج بنایا۔ نمبر 8 آیات و احادیث کی تعلیم کے ساتھ ان پر عمل کرنے اور خود احتسابی کی تعلیم دی۔ نمبر 9 آیات کی تفسیر اور احادیث کے یاد کرنے اور ان کے مذاکرے کا ماحول بنایا۔ نمبر 10 اخلاق رذیلہ کی خرابیوں کو بیان کر کے ان سے بچنے اور اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 11 ایسا ماحول بنایا کہ ہر آدمی دعوت اصلاح و تبلیغ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ اگر آج بھی ان بیان کردہ نبوی طریقہ کار پر عمل ہو تو معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی تفسیر کو عام کیا جائے، سیرت رسول کو پڑھا جائے اور اس کو عام کیا جائے، ساتھ ہی احادیث کی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، غیروں کے بجائے اپنی خرابیوں پر غور کیا جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے، نیز تذکیر و موعظت اور دعوت تبلیغ کا اہتمام کیا جائے تو ضرور معاشرہ درست ہوگا۔ سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں سب سے بڑی رہنمائی یہی مل رہی ہے کہ جس ارکریزی سے خیر القرون کا صالح معاشرہ بنا، آج بھی وہی ماحول پیدا ہو اور ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور آخرت کی کامیابی ہو۔ اور بس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 52 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔